الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وصفیہ وحبیبہ وحافظ سرہ ومعلم رسالتہ ومبلغ ولایت علی بن ابی طالب سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاص بحقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وغیبتہم وعظمتہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والقرآن الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ۔ جس بندے کو آل محمد کے جتنے احسان یاد ہیں اتنی بلند صلوات پڑھیں۔ اپنے آپ کو تھوڑا نہیں سمجھنا، ڈھیر سارے اباب زینت فرش اعضاء ہیں۔ جس طرح اللہ لائق عبادت ہے ویسے 14 لائق درود ہیں، اس لیے احسان نہیں مان سمجھ کر، قرض نہیں فرض سمجھ کر، عادت نہیں عبادت سمجھ کر، سنت نہیں واجب سمجھ کر باواز بلند صلوات پڑھو۔ سب سے پہلے دعائے محمد و آل محمد کا عظیم اور کریم خالق سید کونین کے صدقہ میں اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بانیان کی محنت، عقیدت، کاوش بحق کے سیدہ مالک قبول فرما۔ بانیان کے رزق میں، بخت میں، عزت میں آل محمد کی عزت کا صدقہ میرا مالک مزید اضافہ فرما۔ جس مرحوم کے سال ثواب کی مجلس اعزا ہے میرا مالک ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبر کو نور آل محمد سے منور فرما، جوار آئمہ معصومین علیہ السلام میں جگہ نصیب فرما۔ جتنی دعائیں مجھ حقیر کے ذمہ میرے مالک تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ بانیان کی جتنی دعائیں میرے ذمہ آل محمد کا صدقہ میرا مالک ساری دعائیں قبول فرما۔ برادر محترم ابرار حسین مالک ان کی دعا قبول فرما۔ ان کے علاوہ جتنے مومنین اس پاک دربار میں حاضر خدمت، پروردگار بادشاہ حسین علیہ السلام کی عزت و عظمت کا صدقہ سارے مومنین کی ساری دعائیں قبول فرما۔ اگر کوئی مومن بیمار ہے تو شفا عطا فرما، بے رزق ہے تو وسیع رزق عطا فرما، بے اولاد ہے تو میرا اللہ نیک سہل اور ماتمی فرزند عطا فرما، بے روزگار ہے تو میرا اللہ بہترین روزگار عطا فرما، میرے ملک پاکستان کی سالمیت کی میرا اللہ حفاظت فرما، پاک فوج کی میرا مالک نصرت فرما، برادران ایمانی کشمیری میرا اللہ انہیں آزادی نصیب فرما، میرے ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ پروردگار واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا ہم ساروں کو معرفت قائم علیہ السلام نصیب فرما، زیارت قائم علیہ السلام نصیب فرما، شفاعت قائم علیہ السلام نصیب فرما، امام علیہ السلام کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرما۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کی خاطر، مجلس اعزا کی قبولیت کی خاطر، اپنے اور بانیان کے جملہ مرحومین کے بلندی درجات کی خاطر، خوشنودی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی خاطر اور ظہور امام زمانہ علیہ السلام تعجیل کی خاطر جتنی بلند ممکن ہے اتنی بلند صلوات پڑھو۔ زندہ و سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ ہے اجازت بات شروع کی جائے؟ مالک آپ کو سلامت رکھے، گھر وطن سارے احباب میرے اپنے۔ جتنا وقت ہے انشاءاللہ اسی میں بات کریں گے۔ سورہ نحل سے ایک آیت پڑھی ہے، اس آیت کا ترجمہ چند باتیں جناب کے حوالے۔ ترجمے پہ مجھے پتہ چل جائے گا میں نے کیا پڑھنا ہے، کتنی دیر پڑھنا ہے، آپ کا معیار سماعت کیا ہے۔
ارشاد رب العزت ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. خطاب کر رہا ہے وہ اللہ جو عالمین کا خالق ہے، جس کا پہلا تعارف قرآن میں یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، جو عالمین کا رب ہے. اور خطاب کر رہا ہے اس ہستی سے جسے اس نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. اگلی بات سمجھ آئے تو پھر آل محمد کے لیے بولنا. میرے ایمان میں مجلسوں میں داد نہیں، آل محمد کی عزت پہ سلام ہوتا ہے. خطاب کرنے والا ہے رب العالمین، جس سے خطاب کر رہا ہے وہ ہے رحمت للعالمین، اور جس کے متعلق خطاب کر رہا ہے وہ ہے ولی العالمین. علی ولی اللہ اونچے حیدری. جو بات کر رہے وہ عالمین کا رب ہے، جس سے بات کر رہے وہ ہے عالمین پہ رحمت، اور جس کے متعلق بات ہے وہ ہے عالمین کا ولی. اللہ کہہ رہے میرا محمد وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. یہ جو رات اور دن ہے نا میرا محمد، یہ تیرے مسخر. رات اور دن تیرے مسخر، فقط رات اور دن نہیں. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند بھی تیرے مسخر. چلو میں بات سرکار مصطفیٰ کی عزت کی کرتا جاؤں. اللہ کہہ رہے میرے محمد یہ زمین آسمان، یہ سورج اور چاند یہ تیرے مسخر، یہ رات اور دن یہ تیرے مسخر. تو چاہے سورج کو پلٹائے، تو چاہے چاند کے دو ٹکڑے کرے، کائنات تیری. حتیٰ کہ سورہ جاسیہ کی آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے میرا محمد توجہ میری جانب، اللہ کہہ رہا ہے میرا محمد جو کوئی ساتوں آسمانوں میں ہے یہ بھی تیرے مسخر، جو کوئی ساتوں زمینوں میں ہے یہ بھی تیرے مسخر. لیکن ایک بات میرا محمد تو بھی یاد کر، اپنی امت کو بھی بتا، قرآن کی آیت بنا لے کہ کائنات تیری لیکن ستارے میرے امر کے مسخر ہیں. کیا کہنے ہیں؟ کائنات تیری ستارے میرے. پروردگار تو نے کائنات مصطفیٰ کو دے دی، رات دن سورج چاند جو کوئی ساتوں زمینوں میں، جو کوئی ساتوں آسمانوں میں، پوری کائنات محمد کو دے دی. یہ اتنے چھوٹے سے ستارے تو نے اپنے امر کے محتاج کیوں رکھے؟ عجب نہیں کہ آواز توحید آئے میں نے کائنات محمد کو دی. یہ عشق مصطفیٰ ہے. ستارے امر کے محتاج رکھے، یہ عشق مرتضیٰ ہے. ٹوٹے ہو یا نعرہ نہیں مل کے اونچے حیدری. کائنات مصطفیٰ کو دی، یہ ہے عشق مصطفیٰ. ستارے رکھے اپنے امر کے تابع، یہ ہے عشق مرتضیٰ. پروردگار کائنات محمد کو دی. نبی کا عشق تو سمجھ میں آیا، ستارے تیرے امر کے مسخر. اس میں علی کا عشق ایسا، کائنات محمد کو دی. عزت امام کی آمد پہ مل کے باواز بلند صلوات پڑھے. اس سے بلند اگر ممکن ہے تو بلند ترین صلوات. بار دیگر باواز بلند صلوات. کائنات مصطفیٰ کو دی، یہ ہے عشق مصطفیٰ. ستارے رکھے اپنے امر کے مسخر، یہ ہے عشق مرتضیٰ. پروردگار تو نے کائنات نبی کو دی، قبلہ کائنات مصطفیٰ کو دی. نبی کا عشق تو سمجھ میں آیا کہ تو نے مصطفیٰ سے محبت کی، تو نے مصطفیٰ سے عشق کیا، تو نے کائنات محمد کے لیے بنائی، پھر پوری کائنات کے اختیار میرے مصطفیٰ کو دے دیا. کائنات کے کل خزانے کی کنجیاں مصطفیٰ کی ہتھیلی پہ رکھ دی. میرا پروردگار یہ تو سمجھ میں آیا لیکن ستاروں کو اپنے امر کے مسخر رکھا. اس میں علی کا عشق ایسا. عجب نہیں کہ آواز توحید آئے. کل علی کی چوکھٹ پہ کمی بنا کے میں نے سورج کو نہیں ستارے کو بھیجنا ہے. یہ ہاتھ محتاج نہ
سورج کو نہیں بھیجنا، چاند کو نہیں بھیجنا، علی کی چوکھٹ پہ آنا ہے ستارہ۔ اگر ستارے ان کے امر کے مسخر ہوئے اور ستارہ علی کی چوکھٹ پہ کمی بن کے آیا تو 14ویں صدی کا علی کا بغیرت دشمن اعتراض کر کے کہے جی اپنے ہی امر کے مسخر تھے اس لیے خود ہی اپنی چوکھٹ پہ بلا لیے۔ اللہ نے کہا میں نے ستارے اپنے امر کے مسخر کر کے دنیا کو بتایا ہے، یہ علی کے اختیار میں نہیں علی کی شان میں آیا ہے۔ یہ علی کے اختیار میں نہیں آیا، یہ علی کی شان میں آیا۔ اعتراض کرتا زمانہ جی علی قادر تھا، علی کا اختیار تھا، اس لیے علی نے ستارے کو اپنے دروازے پہ بلا لیا۔ اعتراض کرتا 14ویں صدی کا ملا، اللہ نے جواب پہلے قرآن میں دیا تو ضمیر سے فیصلہ کر، جس خدا کو علی کے کمی کا شک برداشت نہیں اسے علی ولی اللہ میں شک برداشت ہے۔ اونچے ہائے علی، ولایت علی میں شک برداشت ہے۔ اچھا ستارہ علی کی چوکھٹ پہ آیا کب نازل ہوا؟ جب کچھ لوگ نبی کے پاس نبی کی بیٹی کا رشتہ لینے آئے۔ مالک درجات بلند کریں قبلہ میرے استاد محترم شہید ملت جعفریہ سرکار علامہ ناصر عباس شہید کے، میں قبلہ کی بلندی درجات کے لیے ان کے ایک لفظ پڑھتا ہوں۔ ناصر عباس شہید فرمایا کرتے تھے جس جس نے نبی سے نبی کی بیٹی کا رشتہ مانگا محمد بدلے کے طور پہ اس کے گھر سے ایک ایک رشتہ لے آئے۔ جس جس نے انہوں نے آگے نبی سے نبی کی بیٹی کا رشتہ مانگا، بس بات ختم۔ یا رسول اللہ نکاح کی آیت آئی، حکم نکاح آیا، نسبت چاہتے ہیں بطول سے، اشارہ ہے سمجھ آیا تو پھر سلام سیدہ کی عزت پہ کرنا۔ نسبت چاہتے ہیں بطول سے، رحمت کے چہرے پہ جلال آیا۔ کبھی جلال میں نہ آنے والا محمد ذوالجلال کے لہجے میں بول کے کہتے ہیں خبردار، نسبت بطول سے چاہتے ہو اور مجھ محمد کے پاس آئے ہو، گو فاطمہ میری بیٹی ہے لیکن ہے تو حجاب اللہ، ہے تو اللہ کا حجاب۔ اب اللہ کی مرضی وہ اپنا حجاب جسے دے، اپنا حجاب جسے دے، اپنا پردہ جسے دے۔ ان کا ٹھیک ہے یا رسول اللہ اگر نسبت سیدہ کا فیصلہ کرنا ہے اس نے تو پھر پوچھ اپنے مالک سے، پھر سوال کر اپنے مالک سے۔ نبی نے کہا ہاں اب میری بات تمہیں سمجھ میں آ گئی ہے، اب میں محمد نے واضح کر دیا عزت سیدہ کا جملہ جو جناب زہرا کے لیے بول سکے اس بندے کا ہاتھ بلند ہونا چاہیے، جو سیدہ کے لیے نہ بول سکے جسے کوئی بھی خوف ہو وہ بے شک چپ رہے۔ عاشور بخاری ڈرنے والے مجمع کے خطیب بھی نہیں تھے۔ نبی نے کہا اب تو میری بات سمجھ چکی ہو نا کہ میں محمد اختیار ہی نہیں رکھتا کہ میں بطول کی نسبت کا فیصلہ کروں، تو پھر زمانہ سوچ کے بتائے جس بطول کی نسبت کا فیصلہ محمد نہیں کر سکتا اس کے حق کا فیصلہ کوئی کمی کیسے کرے؟ مہربانی سے بہت شکریہ۔ اس کے حق کا فیصلہ فرمایا گو فاطمہ میری بیٹی ہے لیکن ام ابیہا ہے، حجاب اللہ۔ بطول کی نسبت کا فیصلہ مجھ محمد نے نہیں کرنا، اس نے کرنا۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ اگر اس نے کرنا ہے تو پھر اپنے مالک سے پوچھ۔ مجھے نہیں پتا نبی نے ڈائریکٹ کلام کیا، جبرائیل کو بلایا، حجابات ہٹائے یا بطول کی چادر کے سائے میں آئے، یا چادر سیدہ کے سائے میں آئے۔ مصطفیٰ نے ڈائریکٹ مالک سے خطاب کیا، پروردگار یہ بطول سے نسبت چاہتے ہیں، فرمایا میرا محمد اعلان کر دے جس کے دروازے پہ ستارہ کمی بن کے آیا، جس کی چوکھٹ پہ ستارہ کمی بن کے آیا، نسبت سیدہ اسی سے طے۔ نبی نے صحابہ کے مجمع میں اعلان کر دیا، صحابہ نے اعلان سنا، اعلان سننے کے بعد صاحب کتاب کہتے ہیں کہ پورا مدینہ اپنی چھتوں پہ آیا
بڑا نفیس اشارہ سمجھ جائیں تو پھر آل محمد کی عزت پہ بولنا. پورا مدینہ چھتوں پہ، مدینہ میں اس دن دو منظر تھے، ایک پورا مدینہ چھتوں پہ تھا، دوسرا گھر میں وہی بیٹھا تھا جو اللہ کے گھر میں آیا. گھر میں وہی بیٹھا تھا جو اللہ کے گھر میں آیا. اچھا منظر پھر دو تھے. مدینے والوں کے سر اٹھے ہوئے، علی کا سجدے میں جھکا ہوا. اچھا ستارہ آ رہے، یہ مسجد نبوی، ساتھ سیدہ کی حویلی، منبر کے قریب بطول کا حجرہ، منبر مسجد نبوی پہ مصطفیٰ بیٹھے. اور نبی نے اعلان کیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ستارہ کمی بن کے آئے گا. قبلہ میں آپ کی نظر جملہ کرنے لگا ہوں. نبی نے اعلان کیا کہ ستارہ کمی بن کے آئے گا. پورا مدینہ چھتوں پہ تھا. اب مدینے والوں میں اور سیدہ کے ستارہ دیکھنے میں بڑا فرق ہے. جیسے ہی نبی نے اعلان کیا کہ ستارہ کمی بن کے آئے گا، آئے تطہیر کی مصداق بطول نے زمانے کو وضو کے آداب سکھانے کے لیے وضو کر کے بطول مصلی عبادت میں آئی. زہرا نے اللہ کی تسبیح شروع کی، آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسے ہی مدینے والوں کی نگاہ زہرا پہ پڑی، محمد کی بیٹی نے سر اٹھایا، سر اٹھا کے بطول کی نگاہ بھی زہرا پہ پڑی. زہرا کو دیکھ کے بطول نے تسبیح کو بدلا، آواز آئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے ہی ستارہ علی کی چوکھٹ میں آیا، سلیمان سجدہ کر کے کہتا ہے بی بی مبارک علی تیرا مقدر بنا. بطول نے تسبیح کو بدلا، آواز آئی الحمدللہ 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 الحمدللہ. خدایا تیرا شکر ہے علی میرا مقدر بنا، خدایا تیری حمد ہے علی میرا مقدر بنا. پھر جا زمانے سے پوچھ، اگر علی بطول کی زندگی میں آئے تو اللہ کا شکر ادا کرے، تیری عبادت میں آئے تو باطل کیسے؟ مل گیا علی ولی اللہ اونچے حیدری. تیری عبادت میں آئے، جس کی دہلیز پہ ستارہ کمی بن کے آ جاؤ. اللہ جانے اس کی بیٹیوں کا جرم کیا تھا. ذاکر نہیں بانی کی حیثیت، مالک بانیان دی محنت قبول فرما من ندی مرحومین دے درجات بلندوں من. طویل مصائب نہیں، عبادتاً فقط ایک جملہ. میرے ایمان ہے میری ساری مجلسہ ایک پاسے مالک درجات بلند کریں صابر حسین شاہ بلال مرحوم دے. میں عبادتاً انہوں نے جملہ پڑھتا ہوں. صابر شاہ مرحوم دا لفظ او فرمیندے ہیں جتھے بہن کو سنائی اتھے بھرا کس گئے. جتھے بہن کو سناؤ اتھے بھرا کس گئے. تے جتھے حسین عباس نال نہ یامنا اتھے زینب سکینہ نہ لائی گئے. خدا ہائے قبول فرماویں. ایک حکم ہے اسے بھی تعمیل کرتا ہوں. آج رات لے سپاہی بیمار دے زنجیر ہلا گیا دے سجاد روندی کون ہے؟ سجاد کون روندی ہے؟ لفظے جی سمجھ آئی تسی ہائے کر سو. بیمار رو گیا دن پوچھتا ہے جو کون روندی ہے؟ میرے قافلے چ کوئی ایک روندی ہے. سپاہی دے نہیں سجاد. میں تو ایک خاص تو پوچھیا ہے سجاد دن کوئی نشانی. سپاہی دے میں او دے رومن دا پوچھیا ہے جڑی آدھ رات لیا دیئے بابا تیرے بغیر نیندر نہیں آدھی. سجاد رو گیا دن میں غریب دی بہن معصومہ بنت الحسین. سپاہی دے سجاد سو بچی نو چپ کرا. سجاد دنو تو زندان چرون دیئے. ادھے سجاد میں چپ کراون دا مرضی نال نہیں آکھیا. میں حاکم شام نے بھیجی ہے. حاکم شام آدھے جے میلے بچی رون دیئے میرے آرام اچھ خلل آندہ ہے. اشارہ سمجھ آئی تو رہائی نکل سی. آدھے میرے آرام اچھ خلل آندہ ہے. سجاد آدھے نے تا زندان چرون دیئے او محل کیوں طرح بدائے بھامے دشمن دا سپاہی آئی. سجاد دے پاس رہے کہتے ہیں جی سچ پوچھنا ہے نا کلہ ہو نہیں
چڑھتی ہے نا ساری شام میں زلزلہ آتا ہے آج رات لے سارے چھوٹے چھوٹے بال سمنے نہیں ماما نے دامنے تے ہاتھ پا گیا تے نما جے کان زخمی نے انو ماریا کیوں نے اجرکم اللہ اجرکم اللہ اما اس بچی نے جرم کے لے آدن سجاد اس بچی نے چپ کراؤ سجاد آدن بہن روے تے بھیرا برداشت کرے قانون فطرت نہیں سجاد آدن میں بڑی کوشش کی تھی یہ میری بہن چپ نہیں کرتی سپاہی آدھے سجاد تو بھیرائے کہتی تو مرد ہے قدام مردیں بچے نو چپ کرا جاؤ سجاد آدھن روا نہیں کلہ میں چپ کراونا لہ نہیں سجاد آدھن جد اممہ رباب قریب ہوں دیا نا رو گیا دی اممہ تیرے اسکر دے بڑے ارمان کلی میری ماں رباب نہیں چپ کرا جاؤ میری ماں فروا قریب ہوئیے سجاد آدھن سکینہ رو گیا دی اممہ نہیں بھولدہ تیرے قاسم دی کڑھڑی آمنا میری ماں لیلہ آئیے رو گیا دی اممہ نہیں بھولدہ اکبر دا ذہن تو لمنا سپاہی آدھے سجاد کوئی تے حل ہو سی سجاد کوئی تے طریقہ ہو سی جو تیری بہن چپ کر جاوے بیمار ہو گیا دے ایک طریقہ ہے سپاہی آدھے جلدی دسا سید آدھے باپے دے سار ملا سپاہی آدھے قیدی کیوں جائی گلنا کرتے پیو دا کٹے ہو یا سار آوے دھی چپ کر جاوے یہ فطرت دا قانون نہیں سجاد آدن میں زمانے دا امام ہو کے وعدہ کرے نا میری بہن نہ روسی سپاہی آدھے کی میں وعدہ کرے نا سجاد آدن میں وعدہ تا کرے نا نہ ہوسی تے نہ روسی نہ ہوسی نہ روسی حاکم شام دے سامنے آئیو آن کے دے بیمار آدھے بابے دے سر ملاؤ آدھے جے پیو دے سر نال چپ کر دیئے نا اد بے شک دیو کہ بل حبیب رضا صاحب ریاض بھائی جان میں ایک جملہ توڑی نظر کرتا ہوں بھائی مجتبہ بزرگ متقدمین ذاکرین علماء دے سترے جو سجاد بابے دے سر چاہ کے ٹرے آئے بزرگ ذاکرین